میرے محترم دوستوں، یہ کچھ عنصر کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل کا ہم میں بھی رہ گیا ہے، وہ ضد والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دیکھو اس کے بدن کو ہاتھ لگاؤ۔ نہیں موسیٰ، اگر ہم نے ہاتھ لگایا اگر وہ زندہ ہوا پھر ہمارے لیے تو جائے پناہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا۔ اے فرعون، ہم تمہارے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھیں گے، نجات دیں گے تمہارے بدن کو، قیامت تک تمہارا بدن مصر میں محفوظ رہے گا، تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے کہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے اللہ کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی کہا تھا، جس وہ اپنی قوت پر ناز کر رہا تھا، آج دیکھو کیسا بے حس و حرکت کھڑا ہے کوئی طاقت اس کی؟ اللہ کے سامنے کوئی کڑا ہو تو بتاؤ، اللہ کی ذات کے سامنے کتنے ہی پاورفل کوئی طاقتور کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے خس و خاشاک کی طرف بہا کر دیا۔ تو پھر کہا کہ چلو اللہ کا حکم ہے شام چلتے ہیں۔ کہا موسیٰ شام؟ آپ کو پتہ ہے شام پہ کس کی حکومت ہے؟ قوم عمالقہ کی حکومت ہے۔ عمالقہ قد قامت میں اتنی بڑے ہیں، اتنی جنگجو ہیں۔ اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ جائیے، آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم یہی بیٹھیں گے، نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اے اللہ میں مالک نہیں ہوں اپنے ذات کا اور اپنے بھائی ہارون کا، بس ہم دو ہے یا اللہ، تیرا حکم جہاں ہوگا ہم جانے کو تیار ہے، میرے اور اس قوم فاسق کے بیچ میں یا اللہ تفریق لے آئے، بس ہمیں ان سے دور کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم۔ اے موسیٰ 40 سال اس پر شام بھی حرام، مصر بھی حرام، یہ وادی تیہ میں سرگردان رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ تیہ کے معنی سرگردان۔ اللہ نے حرام کر دیا مصر بھی ان پہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، شام بھی۔ چلتے رہا، صبح قافلہ روانہ ہوتا، چلو ہم کہیں نکل جائیں گے، روانہ ہوتے ہوتے جب شام سورج غروب ہونے لگتا تو پھر آپس میں کہتے ابھی اگلا سفر کل صبح شروع کریں گے۔ صبح دیکھتے تو دنیا گول ہے، جہاں سے صبح چلے تھے شام کو ادھر پہنچے ہو، اس لیے اس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، حیران و سرگردان۔ 40 سال رہے یہاں، وہ معجزات کا اللہ پاک کے معجزات کا اظہار بھی ہوا جو سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر فرمایا، اس وادی تیہ کے ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں تورات کو نافذ کر، اس لیے کہ یہ کل ایک میدان تھا، زمین تھا، لیکن تورات نافذ نہیں ہو سکا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون ایک کے بعد دیگرے دونوں کے انتقال ہو گیا۔ پھر جب 40 سال پورے ہو گئے قوم عمالقہ کے مقابلے کے لیے اب نئے نسل جو تیار ہوا وہ غلامی سے خالی تھے، انہوں نے غلامی کا دور نہیں دیکھا تھا، فرعون کی غلامی کا دور، وہ ابھی اس میں لڑنے کی ہمت تھی۔ ان میں سے پھر افراد کھڑے ہو گئے، تو اس وقت حضرت یوحنا ابن کالب اور حضرت یوشع ابن نون جو خادم تھے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دونوں، اللہ نے دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ان کی قیادت میں قوم عمالقہ سے لڑتے ہوئے انہوں نے شام واپس لے لی اور پھر وہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تورات کو نافذ کرنے کا موقع نہیں ملا۔